اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن من حسن الخلق، کہ مومن کے میزان عمل پر اس کے بہترین اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ اخلاق والا، جس کا اخلاق اچھا ہو، جو محبت سے لوگوں سے ملتا جلتا ہو، نرمی سے ملتا جلتا ہو، جس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، وہ انسان بہترین انسان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ الصائم والقائم، اچھے اخلاق والا اپنے اخلاق کے ذریعے عبادت کرنے والوں کے برابر، نفل روزہ رکھنے والوں کے برابر، اور رات میں تہجد پڑھنے والوں کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ایک نیک اخلاق والا، اچھے اخلاق والا انسان تہجد گزار کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا میرے بھائی؟ ہمارے نبی کی دعوت کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے نبی کے اخلاق۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی جب پہلی مرتبہ آپ کے اوپر قرآن کی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ خدیجہ مجھے ڈر ہے، میں اس ذمہ داری کو اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، مجھے میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بہترین اخلاق والے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہ کرے گا، کبھی ذلیل نہ کرے گا۔ اگر زمانے میں ذلیل ہونے سے بچنا ہے، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ۔ اور آگے بڑھیے، مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، خیر الناس من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سرکشت ہوں، محفوظ ہوں۔ اس کی زبان سے کبھی غیبت نہ سنی جائے، اس کی زبان سے کبھی چغلی نہ سنی جائے، اس کے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہوتا ہو، اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے غیبت کے طرف۔ کوئی مجلس ایسی نہیں، کوئی دعوت ایسی نہیں، کوئی مکان کی گدی اور بیٹھک ایسی نہیں جہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی غیبتیں نہ ہوں۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ ایک دوسرے کی کے اوپر نکتہ چینی، ایک دوسرے کے عیبوں کی تشہیر، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ انسان اگر اپنے عیب پر نظر ڈالے، اپنے گریبان میں جھانکے، تو شاید دوسروں کے اوپر اعتراض کر رکھو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اور قیامت کے دن ہم سب کو پردہ کی ضرورت پڑے گی میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سب سے بہترین انسان وہ ہے، خیر الناس ذو القلب المقموم واللسان الصدوق، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو پاک صاف دل والا اور سچی زبان والا ہو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، سچی زبان والا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ القلب المقموم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ پاک صاف دل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، هو التقی النقی، پاک صاف دل والا انسان وہ ہے جو متقی ہو اور پاک صاف ہو، الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، اس کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، اس کے دل میں کسی کے اوپر کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی نیت نہ ہو، دل کو کینے سے پاک رکھے، وہ بہترین انسان۔ اپنے چہرے کو آپ نے دین سے سجا لیا، اپنے آپ کو آپ نے دین کے شاعر سے آباد کر لیا، اور دل کو بھول گئے میرے بھائی۔ اللہ کے ہمارے خوبصورت چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ کے ہمارا یہ گورا رنگ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو پاک صاف دل، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں کینہ نہ ہو۔ وقت کم ہے، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی لگاتار 3 دن تک اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ سے کہ یہ آدمی جنت میں جائے۔ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے۔ ایک صحابی پتہ لگانے کے لیے ان کے گھر میں 3 دن تک قیام کرتے ہیں، اور 3 دن تک جب قیام کرنے کے بعد کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ اے انصاری بھائی، ایسا کیا عملات کرتے ہیں؟ تو وہ انصاری صحابی کہتے ہیں، میرے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، بس ایک خاص بات ہے، لا اجد فی قلبی غشا لاحد من المسلمین، میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں۔ یہاں تو حالت یہ کہ صاحب چہرے پر مسکراہٹ ہے، مسکرا کے مل رہے ہیں، ہنس کے مل رہے ہیں، اور جاتے ہی گالی دے رہے ہیں، دل میں کینہ بھرا ہے، دل میں نفرت بھری، دلوں میں بغض بھرا ہے، دلوں میں حسد بھرا ہے، بھائی بھائی کی ترقی دیکھ کے جل رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، حسد کرنے والا، جلن رکھنے والا، اور دوسرے کی دولت اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کی شہرت دیکھ کر کے جلنے والا، اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا۔
جو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور 4 مہینے کے تھے 120 دن کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کو لکھ دیا تھا، اپنے مقدر سے زیادہ روزی ہم نہیں پا سکتے، اور ہمارے مقدر کی جو روزی ہے وہ کوئی مائی کا لال ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اور آگے بڑھیں، بہترین لوگوں کی ایک اور پہچان بتائی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، مہمان نواز ہے، لوگوں کو کھانا کھلائے، ورد السلام، السلام کا جواب۔ بنارس میں ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ساری مسجدوں میں جمعہ کے خطیب بھیجتے ہیں، بعض مسجدوں سے خبر آتی ہے مولوی صاحب خطبہ دینے والا بیچارہ وہ جس منہ سے آتا ہے خطبہ دینے کے بعد اسی منہ سے جاتا ہے۔ مسجد میں ماشاءاللہ جمعہ میں چندہ بھی ہو رہا ہے، مسجد غریب نہیں ہے، مسجد اتنی بھی یعنی کمزور نہیں ہے کہ اس خطیب کو جو ہے وہ کچھ چائے ناشتہ کرا دے۔ بھئی ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوئے؟ اپنے علماء کے اوپر، اپنے خطبہ کے اوپر، اپنے دین کا کام کرنے والوں کے تعلق سے ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہوئے؟ ہمارا کلچر تو ایسا نہیں تھا، ہماری تہذیب تو ایسی نہیں تھی، ہم تو بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، ہماری شریعت نے تو ہمیں مہمان نوازی سکھائی ہے۔ میرے بھائی، ہمارے نبی کے صحابہ میں تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چراغ کی بتی بجھا کر کے خود خالی پیٹ رہ کر کے اپنے مہمان کو کھانا کھلایا۔ ہمارے مکان شاندار ہو گئے، ہمارے گھروں میں ٹائلز لگ گئے، ہمارے بلڈنگیں بڑی شاندار ہو گئی، مگر معاف کیجیے گا ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من اطعم الطعام، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ اب کھانا کھلانے میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کو کھانا کھلائے، پھر دوستوں کو کھلائے، احباب کو کھلائے، رشتہ داروں کو کھلائے، دعوتیں دے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، ورد السلام، اور سلام کا جواب دے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اسی ملک میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں، گجرات کا غیر مسلم اپنے دوسرے غیر مسلم سے ملتا ہے، الگ طریقے سے ملتا ہے، بنارس کا الگ طریقے سے ملتا ہے، ساؤتھ کا الگ طریقے سے ملتا ہے، مگر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، گورا ہو چاہے کالا ہو، افریقن ہو چاہے امریکن ہو، لمبا ہو چاہے ناٹا ہو، ایشیا کا ہو یا یورپ کا ہو، وہ ملے گا تو پہلا گریٹنگ کیا کہے گا، پہلا جملہ کیا کہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ دشمن بھی ملے تو آپ کو سلام کرنا ہے، بگاڑ ہے جس سے تین دن سے زیادہ آپ کسی سے سلام دعا بند نہیں کر سکتے، جس سے بگاڑ چل رہا ہے، جس سے رشتہ ناتا بند چل رہا ہے، اس کو بھی آپ کو دیکھ کے سلام کرنا ہے۔ جب آپ نے سلام کر دیا تو دشمنی کہاں رہ گئی؟ جب آپ نے سلام کر دیا دشمنی تو بہہ گئی، ریت کی طرح ڈھہ گئی۔ جب آپ نے سلامتی کی دعا کر دی تو دل سے تو نفرت سب نکل جانی چاہیے۔ اس لیے سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کا جواب، علماء کہتے ہیں سلام کرنا تو سنت ہے، مگر سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہترین طریقے سے جواب دو۔ تو جواب دینے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے سلام کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ یہ بھی بہترین انسان کی ایک پہچان حدیث میں بیان کی۔ اس کے بعد بہترین لوگوں کی ایک پہچان یہ بھی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین، جو دوستی کا حق ادا کرتا ہو، جو دوست کی پیٹ میں چھرا نہ گھونپتا ہو، جو دوست کے ساتھ غداری نہ کرتا ہو، دوست ہے تو دوستی کو نبھاتا ہو، ایسا دوست سب سے بہترین ہے۔ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِندَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں ہے، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، آپ کا پڑوسی ہے تو اسے آپ کے ذریعے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گندگی پھیلا رہے گلی کے اندر، پانی لے کے باہر ہے، پڑوسی کے مکان میں پانی جا رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ بارش کا موسم ہے، سیور کا پانی مسلمان کے گھر سے گر رہا ہے، نمازی اس راستے سے گزر رہے ہیں، لوگوں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں، مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی بہت سارے ایسے طریقے آج ہم اپناتے ہیں جس سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، پڑوسی کا بڑا حق ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کبھی اٹھا کے پڑھ لینا، اللہ نے اس میں 10 لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ جب پڑوسی کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنبی، پڑوسی تمہارا قریبی ہو تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پڑوسی اگر اجنبی ہو، پرایا ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، دوسرے مسلک کا ماننے والا ہو، تب بھی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اچھا پڑوسی اور اچھا دوست وہ بھی بہترین انسان ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ انسان بھی بہترین انسان ہے جو ذمہ داریوں کو ناپسند کرتا ہو، جس کو اندازہ ہو اپنے بارے میں کہ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤں گا، ذمہ داری سے بھاگتا ہو۔ آج کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی کمیٹی ایسی نہیں جس میں ٹانگ کھچول نہ ہو، جس میں عہدے کی اور کرسی کی لڑائی نہ ہو۔ کیوں ہے بھائی؟ یہ عہدہ، یہ کرسی، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کیا گلے کا پھندا بن جائے گا اگر ہمیں اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ابھی کل رات میں ایک پروگرام تھا بلرام پور میں،
वहाँ वालिदैन की जिम्मेदारियों पर मैं खिताब मेरा हो रहा था। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, आपको सुना देता हूँ। हमें अक्सर वो हदीस हम लोगों को याद है कि भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा। ये हदीस तो सबको याद है। ये हदीस आपको याद है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन तुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो मुसलमान ऐसा हो, जो इंसान ऐसा हो कि उसके ऊपर अल्लाह ने कोई जिम्मेदारी डाली और उस जिम्मेदारी का उसने हक अदा नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी के साथ खयानत की, अपनी जिम्मेदारी के साथ बेईमानी की, अपनी जिम्मेदारी के साथ फ्रॉड किया, उसके ऊपर जन्नत हराम हो गया। आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, बड़े नेक हैं, औलाद कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपको इससे मतलब नहीं। साहब मैं नेक आदमी, माफ कीजिएगा, औलाद आपकी है, आप उसके सरपरस्त हैं, तो ये भी आपके कंधे पर जिम्मेदारी है और इस औलाद के बारे में अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अगर औलाद के गुनाहों की सजा औलाद को मिलेगी तो माँ बाप भी सवाल से बच नहीं पाएंगे मेरे भाइयों। और अगर माँ बाप ने अपने माँ होने की और बाप होने की जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई तो प्यारे नबी का जुमला है, जन्नत हराम हो सकती है ऐसे इंसान के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, जिम्मेदारियों को बहुत सोच समझ के कबूल करो और जिम्मेदारी जब कंधे पर आए तो उसको सही तरीके से अदा करने की कोशिश कीजिए।